قالت تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات وقرأ الی وما یذکر الا اولو الالباب. قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإذا رأيت وعند مسلم رأيتم الذين يبتغون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم متفق علیہ. یہ حدیث پاک بھی متفق علیہ ہے. امام بخاری نے بھی روایت کیا، امام مسلم نے بھی روایت کیا. حدیث پاک کی روایت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب وما یذکر الا اولو الالباب تک. یہ پوری آیت پڑھی. پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ جب تو دیکھے اے عائشہ، اور امام مسلم کے نزدیک جب تم دیکھو، یعنی تم لوگ تمام صحابہ اور اس کے بعد کے لوگ، جب تم لوگ دیکھو کہ لوگ پیروی کر رہے ہیں اس چیز کی جو متشابہ ہے اس سے، تو یہی لوگ ہیں جن کی نشاندہی کی ہے اللہ نے کہ ان کے دل میں ٹیڑھا پن ہے، کجی ہے، تو ان سے بچو. یہ وہ ترجمہ ہے جو عام طور پر درسگاہوں میں کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر حدیث کو کھولتے ہیں. حضور نے ایک ایسی آیت پڑھی جس میں بتایا گیا ہے کہ کچھ آیتیں ایسی ہیں اللہ کی کتاب میں جن کے معنی بالکل کھلے ہوئے ہیں، بالکل روشن ہے، کہیں سے کچھ گنجلک نہیں ہے، کوئی بھی عربی جاننے والا سمجھ سکتا ہے. جو آیتیں ایسی ہیں جن کے معنی بالکل کھلے ہیں، بالکل صاف ہیں، روشن ہیں، کوئی بھی عربی جاننے والا اسے سمجھ سکتا ہے، تو ان آیتوں کو آیات محکمات کہا گیا، مضبوط آیت، اور انہیں ام الکتاب کہا گیا، اصل کتاب ہے. جب اس کے معنی سمجھ میں آ رہے ہیں، بالکل روشن اور ظاہر ہیں، کھلے ہوئے ہیں، تو اس پر عمل آسان ہے. لوگ پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور پھر اس پر جان چھڑکتے ہیں اور عمل کرتے ہیں. یہ ہے مطلب. اب پتہ چلا قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں ہے، وہ سمجھنے کے لیے ہے، وہ غور و فکر کرنے کے لیے ہے. قرآن چاہتا ہے تم اس میں ڈوب جاؤ اور دیکھو کہ قدرت تمہیں کس راہ چلانا چاہتی ہے، اور پھر ڈوب کر کے دیکھو کہ قدرت تمہیں کس راہ سے بچانا چاہتی ہے. پھر چاہے وہ عبادات کا معاملہ ہو، چاہے معاملات کا معاملہ ہو، چاہے اخلاق کا معاملہ ہو، چاہے معیشت کا مسئلہ ہو، چاہے معاشرت کا مسئلہ ہو، چاہے زندگی کا مسئلہ ہو، چاہے موت کا مسئلہ ہو، سب کتاب کی روشنی میں تمہیں کرنا ہے. جینا تمہیں کتاب پر ہے، مرنا تمہیں کتاب پر ہے، اٹھنا تمہیں کتاب پر ہے. آئی بات سمجھ؟ یہاں تو بس یہ ہے کہ رمضان آنے دیجئے، ابھی تو ہم صرف سورہ یاسین پڑھ لیتے ہیں، کوئی سورہ مزمل پڑھ لیتا ہے، کوئی سورہ تبارک پڑھ لیتا ہے، 5 سورہ میں سے کوئی سورہ یا 5 سورہ کوئی پڑھ لیتا ہے. رمضان آتا ہے تو پھر پورا قرآن پڑھتے ہیں، اور ایسا پڑھتے ہیں جیسے نہ پڑھنا، کچھ نہیں سمجھتے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی کسی کتاب کے ساتھ یہ ناانصافی کی گئی ہوگی. کسی کتاب دنیا میں سب سے زیادہ اگر پڑھی جانے والی کتاب ہے تو یہ اللہ کی کتاب، سنی جانے والی اگر کوئی کتاب ہے تو یہ اللہ کی کتاب. لیکن سمجھنے والے بہت کم ہیں، سمجھانے والے بہت 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 کم ہیں، اور عمل کرنے والے اس سے بھی زیادہ کم ہیں. یہ حالت ہے. لوگ اپنی منطق سمجھانے میں لگے ہیں، اپنا ہی خیال پیش کیے چلے جا رہے ہیں، اپنی عقل کو عقل رسا ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں. کچھ نہیں. ہم کیا، ہماری عقل کیا، ہم کیا، ہماری سوچ ہے. اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں میں نے تو نعت گوئی بھی صرف قرآن سے سیکھی، قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی. اس لیے کہ بہت مشکل ہوگا آپ کو کہنا کوئی ایسی آیت نہیں جس میں حضور کی نعت نہ چھپی ہو. چھپی ہے سب جگہ، کہیں بالکل ظاہر ہے، کہیں چھپی ہوئی. تو کہتے ہیں قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی. پھر بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ کوئی وہ نعت کی کتاب ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یعنی رہے آداب شریعت معلوم. قرآن سے سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و سنت کے زیر اثر ہم نے یہ نعت گوئی کی ہے. یہ نہیں کہ شعر و شاعری کی لذت کے لیے مبالغہ بہت کرنا پڑتا ہے، زمین آسمان کے مطلع بھی ملانے پڑتے ہیں. ہم نے بہت مبالغہ آرائی سے کام نہیں لیا، ہم نے صداقت اور سچائی سے کام لیا. شریعت کا ادب نگاہ میں رکھتے ہوئے میں نے نعت. اسی لیے اعلیٰ حضرت کی نعت کو صرف مقامی لوگوں نے قبول نہیں کیا،
کہ صرف بریلی کے رہنے والے قبول، سارے ہندوستان میں قبول. اور ہندوستان پر کیا موقوف ہے؟ جتنے مسلم ممالک ہیں سب نے قبول کر لیا. اور مسلم ممالک پر کیا موقوف ہے؟ جو غیر مسلم ممالک ہیں وہاں بھی اعلی حضرت کی نعت بڑی دھوم سے پڑ گیا. پوری دنیا میں کسی کو یہ درجہ ملا ہی نہیں. تو نعت گوئی کی اصناف شاعری میں سب سے زیادہ مشکل نعت گوئی ہے. بہت محتاط ہو کر کے نعت گوئی کرنی پڑتی ہے. ایسی نعت گوئی نہ کرو کہ کوئی رسول کو خدا سمجھنے لگے، اور ایسی بھی نعت گوئی نہ کرو کہ کوئی حضور کو اپنے جیسا سمجھنے لگے. تو ایک طرف تو لوگ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں خدا سے لے جا کے ملا دیا. اتنا آسان ہے خدا سے ملانا، اتنا آسان ہے. کوئی حد ہے خدا کی، لیکن کہتے ہیں خدا سے دیکھو ملا دیا. لیکن یہ نہیں کہتے کہ یہ اتنا درجہ حضور کا کیوں گرا دیا کہ اپنے جیسا سمجھنے لگے. ادھر وہ گنگ ہیں اور یہی ان کی گمراہی ہے. یہی وہ بھولے بھٹکے کہلاتے ہیں، راستے پر نہیں ہے. بخدا وہ خدا نہیں ہے، لیکن وہ خدا سے جدا بھی نہیں ہے. بخدا وہ خدا کے بندے ہیں، ایسے بندے ہیں جس جیسا کوئی بندہ نہیں. تو جب تم ان کو بالکل اپنے جیسا کہنے کی کوئی، اس وقت تم غلطی کر رہے ہو. اور شاید یہی عارف رومی نے تنبیہ بھی کی ہے کہ جب اللہ کی کتاب پڑھو تو ذرا بہت محتاط ہو کے پڑھو. تو سے قرآن ہے پسر ظاہر مبی دیو آدم را نبینت غیرتی. عارف رومی کہہ رہا ہے، مولانا روم کہہ رہا ہے اپنے مثنوی میں. کہا اے بیٹے، اے بچے، تو قرآن سے محض قرآن کے ظاہر کو مت دیکھ. شیطان آدم علیہ السلام کو مٹی کے سوا کچھ نہیں سمجھتا. وہ ظاہر دیکھا مٹی، ان کے اندر کیا جوہر ہے وہ فرشتے جانتے ہیں. جب یہ وہ سب سجدے میں گر گئے جتنے فرشتے تھے، اور وہ صرف مٹی دیکھتے تھے، ظاہر کو دیکھتا رہ گیا. تو محض قرآن کے ظاہر کو مت دیکھو، اس کے اندر جو چھپے ہوئے معنی ہے اس کو دیکھو. جب اس کے اندر چھپا ہوا جوہر ظاہر ہوا، فرشتے سب سجدے میں چلے گئے. لیکن یہاں مصیبت یہ ہے کہ دھیرے دھیرے علم اٹھتا جا رہا ہے، علم والے اٹھتے جا رہے ہیں، اور لوگ مغرب کی اندھی تقلید میں بری طرح مبتلا ہو چکے ہیں. رسمی طور پر اسلام ان کے پاس رہ گیا ہے. جو روح اسلام ہے، جو اصل اسلام ہے، جو خلاصہ اسلام ہے، جو حاصل اسلام ہے، وہ سب پردے میں ہے. ادھر اولیاء جو ہے پہنچ رہے ہیں، جو حیات ہیں وہ پہنچ رہے ہیں. علماء راسخین پہنچ رہے ہیں جنہیں انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے. جہاں تک اللہ پہنچا سب کی پہنچ رہی ہے. لوگ غافل ہیں. تو ظاہر کو مت دیکھو، اس کے اندر جو چھپے ہوئے معنی ہیں اس کو دیکھو. آخر تو اس نے کہا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. آدم کو مٹی تو سب تین مٹی کہتے ہیں، اس کی پہنچ مٹی تک ہوئی. یہی حال دیوبندی اور وہابی کا ہے. یہ صرف قبر کی مٹی تک پہنچے. قبر کے اندر جو اللہ کا بندہ نورانی چھپا اس کو نہیں دیکھ رہے. یہ صرف قبر کی مٹی دیکھ رہے ہیں، قبر دیکھ رہے ہیں، قبر والے کو نہیں دیکھ رہے. قبر والا چھپا ہے ان سے. تو قرآن اس لیے اترا ہے کہ اسے پڑھو بھی، پڑھاؤ بھی، سمجھو بھی، سمجھاؤ بھی، عمل بھی کرو، عمل کراؤ بھی، اس پر جیتے بھی رہو، اور کوشش کرو موت بھی اسی پر. صحیح بات. اس لیے قرآن اترا. اس لیے نہیں کہ صرف فاتحہ پڑھ دو اور رمضان کا انتظار کرو، یا کسی کے مرنے کا چلو قرآن کھانی ہے. اگر مردہ بخشا جاتا ہے قرآن پڑھنے سے تو کیا زندہ کی مغفرت نہیں ہوگی؟ آپ کی سمجھ میں یہی ہے نا کہ مردہ بخشا جائے گا اگر قرآن پڑھیں گے تو آپ پڑھو گے تو آپ کی مغفرت نہیں ہوگی. اور مردے کی اتنی بڑی مصیبت جو قبر کی ہے، سب سے بڑی مصیبت قبر کی ہے، اگر وہ ٹل سکتی ہے تو کیا اس کتاب سے ہماری دنیا کی مصیبت نہیں ٹل سکتی؟ پاگلو، عقل سے پیدل لوگو، اپنی عقل کو ادھر ادھر پھینک دینے والے تمہیں کیا معلوم؟ اگر قبر کی مصیبت دور ہو سکتی ہے، حشر کی مصیبت دور ہو سکتی ہے اس کتاب کی برکت سے، تو کیا دنیا کی مصیبت اس سے زیادہ ہے؟ وہ دور نہیں ہوگی؟ پاگل ہو گئے ہو تم، سڑی ہو گئے ہو، سودائی ہو گئے ہو، خبتی ہو گئے ہو، جنونی ہو گئے ہو. تم کچھ نہیں ہو. تمہیں لفظوں میں بہلایا گیا ہے، تمہیں ٹھیک سے اسلام نہیں دیا گیا، تمہارے پاس ٹھیک سے اسلام نہیں ہے. کون کہے گا کہ یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کے شرمائے ہو؟ کیا مذاق کے لیے اس نے کہا تھا یہ مسلمان ہے؟ ایک دوسرے کو کھائے چلا جا رہا ہے. ایک راستہ آپ نے چلنے کا مسلمان کے لیے نہیں چھوڑا ہے. کیا کرو گے تم؟ ایسی دنیا کا بھوت تمہارے سر پہ سوار ہو گیا ہے. نہ تمہاری نگاہ میں کوئی امام ہے، نہ کوئی تمہاری نگاہ میں محسن ہے، نہ تمہاری نگاہ میں کوئی خادم مسجد ہے. بس تمہارا کاروبار ہے، تمہارا پیٹ، تمہاری چلت پھرت. انا للہ. تو ایک آیت بتا دیا کہ وہ ہے جس کے معنی کھلے ہوئے ہیں، ایک دم روشن ہے، وہ آیات محکمات ہیں. کوئی کتاب کو ہن ام الکتاب، وہ اصلی کتاب ہے، ان پر عمل کرو. دوسری آیتیں وہ ہیں
جن کے معنی کھلے ہوئے نہیں ہیں، بہت ظاہر نہیں ہے. اگر آپ کوئی معنی اس کا بیان کرو گے تو دوسرا اس کے دوسرے معنی بیان کرے. اس کے معنی بالکل کھلے ہوئے نہیں ہیں. کچھ تو ایسی ہیں کہ کچھ سمجھ میں آتا ہے، کچھ نہیں آتا، اور کچھ ہے کہ بالکل نہیں سمجھ میں آتا. اس میں بھی دو قسم ہے. تو بہتر ہے کہ کہہ دو کہ ہم سب پر ایمان لائے، کہ سب اللہ کی طرف سے. ہماری سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، یہ سب اللہ کی طرف سے. صحیح بات ہے. اب آپ کہیں گے کیا ہے؟ شروع ہی میں بتا دوں آپ کو. پڑھیے الف لام میم، سورہ بقرہ ہی سے شروع ہوتا ہے، پہلے پارہ میں. کیا مطلب؟ کچھ نہیں سمجھ. سیدھے لکھ دیا لکھنے والے، ہر مفسر نے لکھ دیا اللہ عالم بمرادہ بذالک. اللہ جانتا ہے اس سے اس کی کیا مراد، یا جس پر بھیجا ہے اس نے اس کتاب کو، وہ جانے کس کا کیا مطلب. یہ راز ہے اللہ اس کے رسول کی طرف. کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جس پر ہمیں عمل کرنا، کچھ جو ہے راز و نیاز کی باتیں وہ اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے. ہم ایمان لاتے ہیں سب کو، ان کے معنی بالکل سمجھ میں نہیں آتا، سب لکھتے ہیں. پھر ایسی جانی کتنی ہے؟ ہا میم ہے، الف لام را، الف لام میم را ہے، ہا میم عین صاد قاف، قاف ہا یا عین صاد ہے. ایک حرفی بھی ہے، دو حرفی بھی ہے، تین حرفی بھی ہے، چار حرفی بھی ہے، پانچ حرفی بھی ہے. اور اس کی یہی قسم ہے، اس سے زیادہ نہیں. یہ سب الگ الگ، اور یہ سب عربی حروف ہیں. کتنا ہی عربی داں کیوں نہ ہو، آپ اس کے سامنے کہہ دو قاف ہا یا عین صاد، گھٹنے ٹیک دے گا. جی صاحب تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جس میں جان ہے. بڑے بڑے لوگوں نے اس کو بھی گھٹنے ٹیک دیا اور آج بھی ٹیک رہے ہیں. یہ راز ہے، رموز خطاب ہے، اللہ جانے اللہ کا. اب معلوم ہوا کہ قرآن فہمی کے لیے صرف عربی دانی ضروری نہیں ہے، رسول کی غلامی ضروری ہے. ان کے غلاموں کو سمجھنا ہے. جو الراسخون فی العلم آیا، جو اپنے علم میں مضبوط ہیں، وہ بتاتے ہیں. مفسرین ہیں، مرجحین ہیں، فقہاء ہیں، محدثین ہیں، نقاد ہیں، بڑے بڑے افقری شخصیات ہیں جن کو اللہ نے دیا. اور صحیح معنوں میں جو جتنا حضور کے قدم میں پہنچا ہے اتنا ہی اس کو سمجھ میں آ گیا. سب تو حضور نے فرمایا کہ جو لوگ محکم آیتوں کو چھوڑ کر کے متشابہ کے پیچھے پڑتے ہیں، عائشہ یہ وہی لوگ ہیں جن کا دل ٹیڑھا ہے. صاف اس کھلی آیت ہے جو اس پر عمل کرو، اور جو صاف کھلی نہیں کہتے وہ ایمان لے بس. اب اس کے پیچھے کیوں پڑتے ہو؟ اگر پڑھو گے تو پتہ چلا تمہارا دل ٹیڑھا ہے. ٹیڑھے دل والے بہت ملیں گے، سیدھے بہت کم ملیں گے. ویسے دیکھنے میں تمہارا دل سیدھا ہی لگتا ہے، لیکن ذرا تجربہ کر کے دیکھو تو پھر تمہیں معلوم ہوگا کہ وہ کیا ہے. اللہ رحم کرے. یہی لوگ ہیں سماہم اللہ، یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے بیان فرما دیا ہے کہ ان کے دلوں میں کلگی فی قلوبہم زیغ، ان کے دل میں کلگی. فاحذروہم، ان سے بچو. امام مسلم نے رایتے کی جگہ رایتم کہا. اللہ پاک ہم تمام کو اپنی کتاب پڑھنے کی بھی توفیق دے، پڑھانے کی بھی توفیق دے، سمجھنے کی بھی توفیق دے، سمجھانے کی بھی توفیق دے، عمل کرنے کی بھی توفیق دے، عمل کرانے کی بھی توفیق دے، جینے کی بھی توفیق دے، اسی پر مرنے کی بھی توفیق دے. وآخر دعوانا